ڈاکٹر صاحب، ہمیں آج کا دوسرا سوال اسلام آباد سے آپارہ سے وجیح الحسن صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سر جیسے کہ آپ دونوں حضرات، یعنی وہ آپ اور میرے بارے میں کہہ رہا ہے، درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں اور طلباء کے امتحانات میں اور اس کے بعد کامیابی پر انحصار کرنے کی ذہنی کیفیت کو خوب سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے زندگی کو ٹینس کرتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں اور میرے کچھ ساتھی مقابلے کے امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، روٹین میں نماز و عبادات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آپ سے اس بات کی استدعا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی مختصر سی دعائیں یا عملی عبادات بتائیں جس کے ادا کرنے سے ذہنی کشادگی ہو، ہماری محنتیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ عمران صاحب، بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ میں اور آپ یقیناً آپ بھی ڈاکٹریٹ کے فائنل تھیسز لکھنے میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی مرحلوں سے گزر نبرد آزما ہوا، بے شک کم و بیش 21 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا۔ الحمدللہ ایک بندہ کرے تو پنجابی میں کہتے ہیں منہ دوسری بات سے لگ پتہ جائے، چلتا ہے، بے شک۔ تو انسان اچھے خاصا تو 21 دفعہ جو ان مرحلوں سے گزرا ہو جی اور 22ویں دفعہ کود کے کے لیے تیار ہو، اور اسی طرح پھر پی ایچ ڈی۔ تو میں اور یقیناً آپ ان کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ بے شک ہمارا دیکھیں ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی شے کارگر نہیں ہے، بے شک لیکن اس میں بندے کا عزم جو ہے بالجزم، یہ بہت ضروری ہے، بے شک کیونکہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو گاڈ ہیلپس دوز، who help themselves۔ اللہ کریم نے اصول بیان کر دیے۔ دیکھو ایک اصول فطرت ہے، ایک قانون فطرت ہے، قانون اسلام ہے۔ قانون فطرت بھی یقیناً قانون اسلام کے ہی تابع ہے کہ محنت کرنا۔ بے شک اللہ نے قرآن مقدس میں دو ٹوک یہ بات کہہ دی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بے شک تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ نیت ہے، کہ آپ کیوں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں، یا آپ پائلٹ کیوں بننا چاہتے ہیں، یا جنرل کے عہدے تک کیوں جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا ٹارگٹ ہو تو اس کا پیچھے نیت کو پہلے فکس کیا جائے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ بے شک تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح مخلوق کی خدمت کروں گا، رزق حلال کا سربند میرے لیے بنے گا، میں اپنے لیے، خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے نیک نامی کا باعث بنوں گا، میں جس جگہ بھی جاؤں گا عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑوں گا، اقامت دین کے لیے بہتر طریقے سے اپنی خدمات پیش کروں گا۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان جس پہ اللہ بھی فخر کرے، اللہ کا نبی بھی فخر کرے، سبحان اور خاندان بھی فخر کرے، میں ایسا ایک پاکیزہ نفس انسان بننا چاہتا ہوں، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، بے شک جہادی زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ بے شک تو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب اس میں ایک تھوڑا سا حافظے کا بھی، بلکہ بہت زیادہ حافظے کا بھی رول ہوتا ہے، بے شک تو اس لیے کے لیے پھر بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہر وقت باوضو رہیں، یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ بے شک انسان کی سوچ، خیالات اور بہت حد تک اس کے اعمال بھی کنٹرول رہتے ہیں۔ تو نماز کے بعد فرضوں کا سلام پھیر کے جو ہے وہ کم از کم اللہ کے نام کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ شریف پڑھیں، اور پھر یہ اپنا دایاں ہاتھ یوں پیشانی پہ رکھ کے اللہم یا قویو یا قویو یا قویو، یہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، اے قوت دینے والے۔ تو انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر جو ہے ایک دفعہ مجھے بھی یہ شکایت و عارضہ لاحق ہوا، تو اپنے شیخ مکرم سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ معوذتین، یعنی آخری دونوں جو صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ پڑھو۔
تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے سورۃ اخلاص، وہ ماں باپ کی ڈیوٹی لگائے یا خود بھی کچھ نہ کچھ پڑھے، پھر سورہ یاسین جو ہے پڑھنا، اس سے بھی حافظہ مضبوط اور تیز ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ محنت اور کوشش کرنا، اگر کوئی ٹارگٹ اچیو نہ ہو تو اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات یا ہو فغاں اور بھی ہیں، تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا اور اپنی پوری محنت اور کوشش صرف کرنا، اور اس سے بڑھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور یہ پاکیزہ کلمات جو ہیں، 5 وقتہ نماز، باوضو رہنا، اور اپنی سوسائٹی کو ٹھیک رکھنا، لائبریری کے ساتھ وابستہ رہنا، اور جو اس شعبے میں کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں سے رہنمائی لینا، ان کے پاس بیٹھنا، اور ساتھ یہ کلمات طیبات جو ہیں ان کی مدد لینا، انشاءاللہ یقیناً کامیابی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئے گی، اور انشاءاللہ زندگی کا ہر ٹارگٹ انہیں ملے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بچا فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پس جب تم کوئی ارادہ باندھ لو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ where there is a will there is a way، جب آپ کوئی محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ خیر دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام کا۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں لکھیں۔ ہمارے اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے، ہمارے پروگرام کی ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔